نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ رب تعالیٰ کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اور کوئی شریک ہو بھی نہیں سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رزق دینا بھی ہے، اور رب کائنات پوری دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو روزانہ ایک وقت میں رزق عطا فرماتا ہے۔ مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، جمیل سمجھی جاتی ہو یا رذیل، چاہے وہ خشکی ہو یا تری، اڑنے والی ہو یا چلنے والی، شکاری ہو یا غیر شکاری، غرض ہر ایک کو اس کے مقام پر اس کے مزاج کے مطابق مقررہ مقدار میں رزق دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اگر بالفرض ہم کو اپنے علاقے کا نظام دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ علاقے میں رہنے والے تمام انسان، جانور، چرندے پرندے، کیڑے مکوڑے سب کا کھانا ہم آپ کو دیں گے، بانٹنا آپ کا کام ہے، ذرا سوچئے کہ کیا ہم ہر ایک تک کھانا پہنچا سکیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم صرف اپنے گھر کی چوٹیوں کو ہی غذا بانٹنے میں لگ جائیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی ساری چونٹیوں کو کھانا کس طرح بانٹا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کی کیا بات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح اس کی صفت تخلیق کی بھی کیا شان ہے کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں بچے انسانوں، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑے سب میں پیدا فرما رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین کے کسی بھی فعل میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ نہ احکام میں کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تفسیر طبری میں مذکورہ آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سے کسی کو اپنے قضاء یعنی فیصلہ کرنے اور اپنے حکم میں اپنے سوا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اس اللہ تبارک و تعالی کے سوا حقیقتاً کوئی دوسرا حاکم نہیں، تو دوسرا اس پر نہ کوئی حکم چلا سکتا ہے اور نہ اپنے حقوق کا اظہار کر کے اس سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے۔ لہذا کسی چیز کی برائی بھلائی اور کسی کام کا باعث ثواب و عذاب ہونا عقل پر منحصر نہیں، کیونکہ عقل نکمی ہے، بلکہ چیزوں کا بھلا برا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا بتایا، اس کے کرنے کا بندوں کو حکم دیا اور انہیں اس کا مکلف بنایا ہے۔ احکام میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا لازمی و ضروری ہے، ایسا کسی عام مخلوق کے حکم پر عمل کرنا لازمی و ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی بادشاہ و صاحب اقتدار کا حکم، کسی مالدار کا حکم اللہ عز و جل کے حکم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، تو احکام میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ نہ اسماء میں کوئی شریک ہے۔ تسمیہ میں استعمال ہونے والا دوسرا لفظ اللہ ہے، جو ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام ناموں کو اسماء صفات کہا جاتا ہے۔ اسماء میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یعنی جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ایسا نام کسی اور کا نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ تفسیر کبیر میں مذکورہ آیت کے تحت لکھا ہے المراد انہ سبحانہ لیس لہ شریک فی اسمہ، مراد یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے اسماء میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، یہ ایک ایسا یکتا نام ہے کہ آج تک کسی کافر نے بھی اپنے کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا۔ ہزاروں بت بنائے، لات و منات، عزا اور نہ جانے کیا کیا، سب کے کچھ نہ کچھ نام ہے، لیکن اللہ کسی اور کا نام نہیں۔ جس طرح اس نے اپنی ذات کو یکتا رکھا، اسی طرح اپنے اسم ذات کو بھی یکتا رکھا کہ پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے اسم جلالت یعنی لفظ اللہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے۔ عدم یعنی اس کا وجود نہ ہو، یہ محال یعنی ناممکن ہے۔
یاد رہے کہ ایک لفظ واجب الوجود ہوتا ہے اور اس کے مقابل دوسرا لفظ ممکن الوجود کہلاتا ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جس کے موجود ہونے کے لیے کوئی سبب و علت نہ ہو اور وہ دوسروں کے وجود میں آنے کا سبب بنے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو اور خود بخود ہو اور جو ہمیشہ رہے، وہ واجب اور قدیم ہے۔ ممکن الوجود، ممکن الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے وجود میں آنے کے لیے کوئی سبب و علت ہو۔ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو، اسے ممکن الوجود کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس لیے کہ اس کے موجود ہونے کے لیے کوئی سبب و علت نہیں ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشی، بلکہ وہ خود سے موجود ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ہمارے دنیا میں آنے کے لیے سبب موجود ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، تو ہم سب ممکن الوجود ہیں۔ علامہ قاری شرح فقہ اکبر کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب الوجود ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اپنی ذات کی تعریف میں ممکن الوجود ہے۔ تو واجب الوجود سے مراد بے نیاز ہونا ہی ہے، ایسا بے نیاز کہ جو کسی شے کی طرف محتاج نہیں ہوتا، اور ہر شے اپنی امداد و ایجاد کے سلسلے میں اسی کی طرف محتاج ہوتی ہے۔ وجود باری تعالی، رب تعالی کو وجود نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ بے شک یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ آخر کوئی ذات تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے بناتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہماری عقل رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ آئیے وجود باری تعالی پر ایک حکایت سماعت کرتے ہیں۔ کسی نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھ کر کہا کہ بڑھیا، ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے خدا کی پہچان بھی کی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا سب کچھ اسی چرخہ میں دیکھ لیا۔ کہا بڑی بھی، یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، ہر گھڑی اور رات و دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ اس شخص نے کہا مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا دلیل یہ میرا چرخہ۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ وہ بولی وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخہ کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخہ کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ بس جس طرح میری لکڑی کے چرخے کو چلانے والا چاہیے، اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے۔ جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند و سورج کو ٹھہرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک ہے، اور اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخہ کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی، تب تو چرخہ کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخہ کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف جہت پر چلاتی تو یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا
اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخہ کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور زمین و آسمان کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ اس حکایت سے پتہ چلا کہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ایک عرب کے بدو نے خوب کہا کہ جب اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کا یقین ہو جاتا ہے اور قدموں کے نشان دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت مل جاتا ہے، تو پھر ان برجوں والے آسمان، کشادہ راستہ والی زمین کو دیکھ کر کسی صانع عالم یعنی دنیا کو بنانے والے کا یقین کیسے نہیں آئے۔ فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش، رات کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، سیاروں کی خاص گردش، اس بات کی کھلی دلیلیں ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بہت بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضے قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ رب تعالیٰ کی موجودگی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً بیماریوں، مصیبتوں میں موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہوتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبان پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ ازلی، ابدی، قدیم، ان تینوں لفظ میں فرق، ان تینوں الفاظ کے معنی دائمی اور ہمیشگی کے ہیں۔ پھر ان میں باہمی فرق یوں ہے کہ ازلی وہ ہے جس کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو، ابدی وہ ہے جس کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے، اور قدیم وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا یعنی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ بس یہ تینوں صفات باری تعالیٰ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی شے کو بقا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی زمین پر تمام اشیاء فانی ہیں اور تمہارے رب کی ذات باقی ہے جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ اور فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور فرمایا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کی تعریف، علامہ جوہری لکھتے ہیں، لغت میں عبادت کا معنی ہے خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔ عہدہ پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا عبودیت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، عبادت آخری تعظیم کا نام ہے، یعنی عبادت تعظیم کے اس حد درجے کا نام ہے، اور یہ اس ہستی کے لائق ہے جس سے انتہائی انعام کا صدور ہوا، یعنی جس سے ہمیں بے شمار نعمتیں ملی ہو، اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام زندگی ہے، جو نفع کے حصول یعنی نفع کے حاصل ہونے پر قادر کرتی ہے۔ یعنی اگر زندگی نہ ہوتی تو دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز اور دنیا کے طرح طرح کے انعامات کو ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا سب سے بڑا انعام ہمیں ہماری زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، حافظ، نافع، شافی، کافی، سلامتی دینے والا، نعمتوں سے نوازنے والا، نفع بخش اولاد عطا کرنے والا، عدل کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندوں کی بدکاریوں کو چھپانے والا، بلندی دینے والا، ہمیں انسان، مسلمان، امت شاہ کون و مکان، مقلد امام اعظم سیدنا النعمان
سگے شاہ جیلان، خادم خواجہ خواجگان و غلام امام احمد رضا خان میں شامل فرما کر دیگر انسانوں کے مقابلے میں امتیازی شان سے نوازنے والا رحمان اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسی کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اسی کا فرمان عالی شان ہے ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اسی کی بلند و بالا شان، تو کیوں کرنا ہو عبادت اسی کے شایان شان، وہ ہے اللہ رحمان۔